نیب کی ترامیم ہم قومی اسمبلی کی کمیٹی میں دی ہیں، حکومت بل لائی تھی، ہم نے اپنی ترامیم اس میں دی تھی، قومی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اس کو تقریباً 8 مہینے ہو گئے۔ اگر شبلی فراز صاحب کو آج خبر پہنچی ہے تو میں انہیں کہوں گا کہ پھر ضرور پڑھ لیں، اور یہ سینٹ میں بھی آ چکی ہے جس کے شبلی فراز صاحب ممبر ہیں۔ تو یہ جھوٹ بولنے سے بات نہیں بنے گی۔ این آر او نہ وزیراعظم دے سکتا ہے نہ کسی کو چاہیے۔ این آر او جو اس نے دیا ہے وہ چینی چوروں کو دیا ہے، گندم چوروں کو دیا ہے، دوائی چوروں کو دیا ہے، ایل این جی چوروں کو دیا ہے، تیل چوروں کو دیا ہے۔ تو این آر او تو وہ ہوتا ہے۔ اب بات کریں ملک کی، نیب جب تک رہے گا یہ ملک نہیں چلے گا، یہ بڑی واضح حقیقت ہے۔ مجھے یہ حکومت 2.5 سال میں ایک کام بتا دے، ایک مثبت کام جس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے بتا دے۔ میں 2 کی بات نہیں کرتا، میں 3 کی بات نہیں کرتا، میں ایک کام کی بات کرتا ہوں۔ اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جب تک اس ملک میں نیب رہے گا یہ حکومت نہیں چلے گی۔ آج نہیں چل رہی، وزیراعظم جو مرضی فیصلے کر لے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ جو کیسز اس بلڈنگ میں چل رہے ہیں، جو ایل این جی ٹرمینل کا کیس چل رہا ہے، نارووال سٹی کا کیس چلے گا، آج وہ چل رہا ہے، کل انشاءاللہ کرتارپور چلے گا۔ یہ 3 ارب کا ہے، لاکھوں پاکستانی استعمال کرتے ہیں سپورٹ سٹی نارووال کو۔ کرتارپور بغیر ٹینڈر کے ہے، 17 ارب کا ہے۔ میرے خیال ہے سال میں 1000 پاکستانی بھی وہاں نہیں جاتا۔ تو پاکستان کی خدمت کرنا جرم ہے، یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے۔ تو این آر او، میں جس کو بھی این آر او کی تکلیف ہے میں اس کو اس تکلیف کا حل بھی بتا سکتا ہوں، لیکن وہ ٹی وی پر بتانا ذرا مشکل ہوگا۔ ندیم بابر صاحب جھوٹ بولتے رہے، ایک سچ انہوں نے نہیں بولا۔ اور بات وہاں ہوتی ہے جب میدان ہوتا ہے، ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے۔ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ سچ جیتتا ہے۔ مجھے ندیم بابر صاحب بتا دیں کہ اس پروگرام میں ایک جو انہوں نے سچ بولا ہو۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ میں تو پوری حکومت وزیراعظم سے لے کر ان کے وزیروں تک جھوٹ ہی بولتی ہے، دوسری بات ان کو نہیں آتی۔ لیکن میں ان کو مشکور ہوں کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ایل این جی ملک کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انرجی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم کوئی ایل این جی ٹرمینل نہیں لگا سکے 2.5 سال میں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم کوئی پائپ لائن نہیں لگا سکے 2.5 سال میں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان کے دنیا کے سب سے جدید ترین اور سب سے کم قیمت پر بجلی بنانے والے پاور پلانٹ لگائے ہیں۔ انہی کے جو وزیر ہیں عمر ایوب صاحب، وہ پریس کانفرنسیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ جناب ہم نے بڑی مہنگی بجلی کے معاہدے ہو گئے ہیں۔ دوسرا وزیر کہہ رہا ہے کہ سستی ترین بجلی لگا دی ہے۔ تو میری ان دونوں وزیروں سے گزارش ہے کہ آپس میں گفتگو کر لیں کہ بجلی مہنگی لگی ہے سستی لگی ہے۔ دنیا تو کہتی ہے کہ سب سے سستی ترین بجلی ہے، اور اگر کوئی مہنگی لگی ہے تو اس کو معاہدہ عوام کے سامنے رکھ دے کون سا مہنگا معاہدہ ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک جھوٹوں کا ٹولہ ہے، ان کا کام جھوٹ بولنا، عوام کو بیوقوف بنانا۔ لیکن عوام اپنی تکلیف کو دیکھ رہے ہیں۔ آج بجلی ہے، آج گیس ہے، آج عوام مہنگائی کا سامنا نہیں کر رہے، تو آپ جھوٹ کب تک بولیں گے؟